بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعْتَبَرُ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ أَن تَتَسَاوَى الْمَرْأَتَانِ فِي السِّنِّ وَالْجَمَالِ وَالْمَالِ وَالْعَقْلِ وَالدِّينِ وَالْبَلَدِ وَالْعَصْرِ، اور مہر مثل میں اس بات کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ دونوں عورتیں جس کے مہر کی بات ہو رہی ہے متعین کرنے کی وہ، اور جس کے مہر کے مماثل قرار دینا ہے اس کے مہر کو وہ عورت، یعنی دونوں عورتیں مساوی ہوں عمر میں، خوبصورتی میں، مال میں، عقل میں یعنی سمجھ بوجھ میں، اور دیانت داری میں، شہر میں اور زمانے میں۔ دیکھیے اس لیے کہ ان چیزوں کے اختلاف کی وجہ سے مہر میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک لڑکی ہے جس کی عمر کم ہے تو اس کی شادی جب ہوگی تو اس کا مہر زیادہ ہو سکتا ہے، اور اس کے مقابل میں دوسری ہے جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، اس کی 18 ہے مثلا، تو اس کی پتہ چلا 30 سال ہو چکی ہے، 32 سال ہو چکی ہے، تو اب اس کا مہر کم رہے گا۔ تو اس کے مثل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی عمر برابر ہو۔ اب برابر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 18 سال کی وہ ہے تو 18 ہی سال کی بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ جتنے کو برابر سمجھا جاتا ہو، کہا جائے کہ ہاں چھوٹے میں شادی ہوئی ہے، بہت عمر دراز نہیں ہو گئی ہے۔ حاشم دیا ہے معراج الدرایا کے حوالے سے کہ اس بنیاد پر 20 سال کے مساوی ہے 30 سال والی، 20 سال کی ایک ہے اور دوسری 30 سال ہے، تو ان دونوں کو کیا کہا جائے گا؟ عمر میں مساوی ہیں۔ یہ اس وقت کے اعتبار سے رہا ہوگا، لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ ہے ایسا نہیں۔ 30 سال کا مطلب زیادہ ہوگی عمر، فرق پڑے گا اس سے۔ ہاں 22 سال ہے، 25 سال ہے، 20 سے 25 تک جو ہے، 25-26 تک زیادہ سے زیادہ یہ برابر ہوتا ہے۔ مطلب جتنے کو کہتے ہوں کہ یہ فرق نہیں ہے تو وہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ سیم ٹو سیم ہو، دونوں کی تاریخ پیدائش ایک ہو، نہیں۔ والجمال، اور خوبصورتی میں بھی، کہ خوبصورتی میں بھی دونوں کیا ہوں؟ برابر ہوں، دونوں کو خوبصورت کہا جاتا ہو۔ والمال، اور مال میں بھی، کہ مالدار اگر وہ ہیں تو دونوں مالداری میں بھی ایک ہوں، یہ نہیں کہ ایک غریب ہو اور دوسرے مالدار ہو۔ والعقل، اور سمجھ بوجھ میں بھی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچی بہت خوبصورت ہے لیکن سمجھ بوجھ بالکل نہیں ہے، اور دوسری کیا ہے؟ وہ سمجھ بوجھ بھی اس کے اندر ہے، تو خوبصورتی میں اگرچہ دونوں برابر ہیں لیکن ایک کے اندر سمجھ بوجھ کم ہے، دوسرے میں زیادہ ہے، تو اس وجہ سے یہ اس کے مماثل نہیں ہوگی، اس کے مہر کا اعتبار نہیں ہوگا۔ والدین، اور دین میں، دیانتداری میں، کہ ایک جو ہے دیندار ہے، اس کے اندر تقوی پرہیزگاری ہے، اور دوسرے کے اندر بھی ہونی چاہیے، نہیں ہے تو پھر یہ اس کے مماثل نہیں ہوگی۔ والبلد، اور شہر میں بھی، کہ ایک ہی شہر کی رہنے والی دونوں ہوں، ایک ہی وطن کی رہنے والی ہوں، تب اس کے مماثلت کا اعتبار کیا جائے گا۔ والعصر، اور زمانے میں بھی، زمانہ بھی دونوں کا ایک ہو، کس چیز کا؟ شادی کرنے کا۔ تو اب دیکھیے آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ کیا ہے وہ باخواتہا وعماتہا، کہ مہر مثل کا اعتبار کیا جائے گا اس کی بہنوں سے اور اس کے پھوپھیوں سے، اور پھوپھیزاد بھائی یہ بہنوں سے۔ اور آگے دیا ولا یعتبر بامھا وخالتہا، اور ماں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، خالہ کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر یہ ماں اس کے باپ کے قبیلے کی ہے تو اس کے بھی مہر کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب دیکھیے یعنی ماں کا مہر
اس کے لیے اس کی لڑکی کے لیے مہر مثل ہو سکتا ہے، جبکہ وہ ماں اس کے باپ کے قبیلے کی ہو، جیسے پھوپھی ہو اس کی پھوپھی کہہ رہا ہوں، پھوپھی تب تو بہن ہو جائے گی نا، پھوپھی ذات بہن ہو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ماں کا بھی اعتبار کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بیٹی کی عمر ماں کے برابر تو ہو نہیں سکتی ہے، کہ ہوگی؟ نہیں ہوگی نا، ایک بیٹی کی عمر ماں کے برابر نہیں ہو سکتی، کم سے کم 8-10 سال تو چھوٹی رہے گی ہی یہ، ہاں بالغ ہونے تک جو ہے یہ چھوٹی رہے گی، جتنے میں وہ بالغ ہو، مطلب بچے کی ولادت کا امکان ہو تو 8-10 سال چھوٹی رہے گی، تو پھر کیسے ماں کا اعتبار کریں گے؟ باپ کے قبیلے سے ہو بھی تو کیا ماں کی مہر کا اعتبار کیا جا سکتا ہے مہر مثل میں، جبکہ سن میں بھی عمر میں بھی برابری کا آپ اعتبار کرتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے؟ تو دیکھیے اس لیے آپ کو یہاں یہ وضاحت کرنی پڑے گی کہ عمر میں جو برابری کا اعتبار کیا گیا ہے اس کا مطلب شادی کے وقت وہ عمر ہونی چاہیے۔ مثلا ماں کی شادی 18 سال کی عمر میں ہوئی، ماں کی شادی 18 سال کی عمر میں ہوئی، اس کا مہر 5000 قرار پایا، اس کی بھی شادی 18 سال کی عمر میں ہو رہی ہو، حالانکہ اس کے 18 سال بعد ہو رہی ہو یا اور سال بعد ہو رہی ہو، تو اس کی بھی شادی کب ہو رہی؟ 18 سال کی عمر میں ہو رہی ہے، تو وقت تزوج دونوں کی عمر ہو، وقت تزوج دونوں کی عمر برابر ہو، 18 سال ہو اس کی 15 ہو رہی تب بھی وہ برابر ہی کہا جائے گا، 18 میں اس کی 20 میں ہو رہی جب بھی وہ برابر بھی کہا جائے گا۔ تو یہ مراد ہے، یہ نہیں کہ ورنہ پھر ماں کا اعتبار ہی ممکن ہی نہیں، ماں کا اعتبار کیا جائے، ماں بہرحال بڑی ہوگی 8-10 سال اس سے کم تو یہ اعتبار ہے، یہ نہیں کہ مثلا اس کی 18 سال میں شادی ہوئی ماں کی، اس کی پتہ چلا 25 سال میں ہو رہی ہے، 30 سال میں ہو رہی ہے، تو اب اس کا اعتبار کیا جائے، نہیں۔ لیکن پھر آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی زمانے کا بھی اعتبار کیا گیا اس میں، تب کیسے ممکن ہے؟ زمانے کا بھی اگر سیم اسی پر ہو تب بھی تو 8-10 سال کا فرق پڑے گا، تو زمانہ کہاں ایک رہے گا؟ کہ زمانہ کسی 1-2 سال کا نام تھوڑی ہے، زمانہ 1-2 سال کی مدت کا نام تھوڑی ہے، زمانے سے مراد کیا ہے کہ اتنا لمبا عرصہ کہ جس میں ان چیزوں میں اختلاف نہ ہوتا ہو، ہوتا نا ایسا کہ کچھ چیز رہتی چلتی رہتی کافی دنوں تک چلتی رہتی ہے، کافی دنوں تک چلتی رہتی ہے۔ دیکھیے ابھی چھوٹا والا 1 روپے والا سکہ نہیں چل رہا ہے نا، کہیں نہیں چل رہا، آپ کے یہاں بھی نہیں چل رہا، یہ کب سے نہیں چل رہا ہے؟ 3-4 سال سے مثال کے طور پر، تو اب 3-4 سال سے پہلے کا زمانہ اس کرنسی کے اعتبار سے وہ الگ ہوگا، 3-4 سال سے جو اب زمانہ شروع ہے یہ الگ زمانہ ہوگا، یہ الگ زمانہ چل رہا ہے۔ اسی طرح کچھ دنوں تک چونی نہیں چل رہی تھی، پھر چلنا بند ہو گئی، اٹھنی مگر چل رہی تھی، پھر اٹھنی بھی بند ہو گئی، اور چھوٹا والا سکہ بھی 1 روپے والا بند ہو گیا۔ تو یہ تو سکے کے اعتبار سے میں نے بتایا، اس کے علاوہ اور دیگر معمولات کے اعتبار سے، جیسے اس دیار میں ہمارے یہاں بھی، ہمارے علاقے میں بھی کافی دنوں تک مہر 786 روپے چلتا رہا، جب ہوتا تھا وہ 10 درہم کے برابر ہو جاتا تھا، اس وقت چاندی سستی تھی، 30-35 میں 1000 روپے میں تھی تو بن جاتا تھا، تو 786 روپے کافی دنوں تک چلا۔ تو اب جتنے دنوں تک چلا ہے 7-8 سال 5-6 سال جو بھی، وہ ایک زمانہ کہلائے گا اس کے حساب سے، اور اب جو ہے ادھر 5-6 سال سے کیا چل رہا ہے؟ 5000 کم سے کم مہر چل رہا ہے 5000 اسی کے لمسم چلتا ہے، 5000 6000 7000 اس طریقے سے۔ تو اس اعتبار سے زمانہ بھی ایک ہو سکتا ہے، عمر بھی ایک ہو سکتی ہے، لیکن جب یہ مانیں گے تب چلیے، تو اب کوئی اختلاف اس طرح سے نہیں ہوگا۔ شہر بھی ہو کہ شہر میں بھی کیا ہے، کسی معمول وہاں کا ایک ہی ہو، مطلب چونکہ شہر کے اعتبار سے بھی فرق پڑتا ہے، مبارک پور میں الگ چل رہا ہے، شہر اعظم گڑھ میں الگ چل رہا ہے، بدل سکتا ہے معاملہ، صوبے میں تو بہت فرق ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ کیا تو لاکھ روپے 2-2 لاکھ روپے باندھتے ہیں مہر، ہے نا، اس لیے تاکہ چھوڑے نا،
چلیے تو دیکھیے ان تمام چیزوں میں مساوی ہونا ضروری ہے مہر مثل میں، تمام چیزوں میں مساوات کا اعتبار کیا جاتا ہے، کیوں؟ لأن مہر المثل یختلف باختلاف هذه الاوصاف، اس لیے کہ مہر مثل ان اوصاف کے مختلف ہونے سے مختلف ہو جاتا ہے، وَقَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الدَّارِ وَالْعَصْرِ، اور اسی طریقے سے مہر مختلف ہو جاتا ہے شہر کے مختلف ہونے سے، الگ ہونے سے، اور زمانے کے مختلف ہونے سے، لہذا اس کا بھی اعتبار کیا گیا ہے۔ قالوا وَيُعْتَبَرُ التَّسَاوِي أَيْضًا فِي الْبُكَارَةِ، دیکھیے یہ بات جو آگے آ رہی ہے کہ بکارت میں بھی برابری کا اعتبار ہے، اس کی بھی شادی باقرہ ہونے کی حالت میں ہوئی تھی اور اس کی بھی ہو رہی ہے باقرہ ہونے کی حالت میں، تو یہ اس کے مساوی، اس کے مہر اس کا مہر مثل بن سکتا ہے، تو اس میں بھی اعتبار ہے۔ لہذا اس کی شادی پتہ چلا کہ سیبہ ہونے کی حالت میں ہوئی تھی اور اس کی باقرہ ہونے کی حالت میں ہو رہی ہے، تو اس کا مہر اس کے لیے مہر مثل نہیں بنے گا۔ لیکن اس بات کا ذکر امام محمد نے نہیں کیا ہے، نہ امام قدوری نے کیا ہے۔ متن کی جو عبارت ہے وہ یا تو مختصر القدوری کی ہے یا جامع صغیر للامام محمد کی ہے، تو اس میں نہیں آیا ہے، تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں قالو، علماء نے فرمایا بہت سے، وَيُعْتَبَرُ التَّسَاوِي أَيْضًا فِي الْبُكَارَةِ، اور بکارت میں بھی برابر ہونے کا اعتبار کیا جائے گا مہر مثل کے لیے، لأنه يختلف بالبکارة والسیوبة، اس لیے کہ مہر بکارت و سیوبت سے مختلف ہو جاتا ہے۔ چلیے بات ختم ہو گئی، اب آگے دیکھیے بات آ رہی ہے مہر کی ضمانت لینے کا، کفالت کرنے کا۔ کفالت یا ضمانت یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ کسی کے ذمے کو اپنے ذمے سے کے ساتھ ضم کر دینے، مثلا آپ کے اوپر 5000 روپیہ ان کا باقی ہے واحد الرحمان کا، آپ کو یعنی اصغر کے اوپر باقی ہے واحد الرحمان کا 5000 روپیہ، تو آپ کے ذمے ہے 5000 دینا۔ واحد الرحمان کس سے مانگیں گے؟ آپ سے مانگیں گے، اصغر سے، ٹھیک ہے، اور کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ ہم نے کیا کیا کہ چلو ہم جو 5000 اصغر کے اوپر باقی ہے ہم اس کی ضمانت لیتے ہیں، کفالت کرتے ہیں، یعنی جیسے ان کے ذمے ہے آپ کا ویسے سمجھو ہمارے بھی ذمے ہے۔ اب آپ کو یہ ضمانت لینا صحیح ہے، یہ کفالت کرنا صحیح ہے، تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ صاحب حق اصل شخص سے یہ اس کا مطالبہ کر سکتا ہے، اسی طریقے سے کفیل سے بھی اس کا مطالبہ کر سکتا ہے، کفیل سے بھی اس کا مطالبہ، دونوں سے برابر مطالبہ کرتا ہے۔ آپ ملے تو آپ سے بھی مانگ سکتے ہیں کہ لائیے دیجیے میرا پیسہ، میں ملوں تو مجھ سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں دیجیے، آپ نے تو کفالت کی ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے کیوں مانگ رہے ہو، میرے اوپر تھوڑی باقی ہے، میں نے خود لازم کیا آپ نے اوپر نا، تو یہ ہے کفالت میں۔ تو اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے اپنی بچی کا رشتہ کیا جس کا یہ ولی ہے، جس کا یہ ولی ہے، بچی کا رشتہ کیا، چاہے وہ بچی بالغہ ہو یا نابالغہ، جو بھی ہو، بہرحال ولی کے حیثیت سے اس نے اپنی بچی کا رشتہ کیا، کسی شخص سے کر دیا، تو اب اس کی اس بچی کو کیا ملے گا؟ مہر ملے گا، شوہر جس لڑکے سے نکاح کیا اس کی جانب سے مہر ملے گا۔ اب اس باپ نے جو رشتہ کر رہا اپنی بچی کا، اس نے مہر کے بارے میں کفالت کر لی، ضمانت لے لی کہ چلو یہ مہر میں شوہر کی جانب سے میں دوں گا، تو اب شوہر کے اوپر بھی ہے اور اس باپ کے اوپر بھی ہے، تو اب یہ ضمانت لینا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ یہ ضمانت لینا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ باپ ہی نکاح کر رہا ہے، باپ ہی کیا کر رہا؟ نکاح کر رہا ہے، یعنی اپنی بچی کو ایک شوہر کی زوجیت میں دے رہا ہے، یہ نہ ہوا، اور پھر
اس کی بچی کو شوہر کی جانب سے پیسہ ملے گا یعنی مہر ملے گا، اس مہر کو بھی دینے کا ذمہ اس نے لے لیا۔ تو دیکھیے اس کا مطلب کیا ہوا کہ باپ ہی بچی کو بھی دے رہا ہے، بضاع کا بھی مالک بنا رہا ہے، اور پھر یہی کیا کر رہا ہے، عوض بھی دے رہا ہے، یہی عوض بھی دے گا، عوض بھی یہی وصول کرے گا، اور یہی جو ہے کہہ لیجئے کہ وہ بضاع بھی جو اس کا بدل ہے مبدل ہے وہ بھی یہی عطا کرے گا۔ تو کیا ایک شخص ایسا کر سکتا ہے؟ باب البیع میں ایسا نہیں کر سکتا ہے، بیع کے اندر ایسا نہیں کر سکتا ہے، لیکن نکاح میں ایسا کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، نکاح میں ایسا کرنے کی وجہ یہی ہے کیونکہ یہ جو نکاح کر رہا ہے تو یہ اصیل کی حیثیت سے نہیں ہے، اصل عاقد اس کی بیٹی ہے، حقوق اسی کی جانب رجوع کریں گے، مہر جو آئے گا اس کی مالکن وہ بنے گی، یہ باپ نہیں بنے گا، سارے حقوق اس کی جانب رجوع کریں گے۔ تو اس لیے باپ جو بیچ میں ولی کی حیثیت سے نکاح اس کی جانب سے اس کا کر رہا ہے تو یہ ایک سفیر محض ہے، اس کی جانب رجوع نہیں کریں گے۔ اس لیے جب اس کی جانب رجوع نہیں کریں گے حقوق، تو پھر اس شوہر کی جانب سے اپنی اس لڑکی کے مہر کا کفیل بن سکتا ہے، اس کو مہر دینا ہوگا، لینا نہیں ہوگا، لینا تو اس کی بیٹی لے گی، مالک اس کی کون بنے گی؟ اس کی بیٹی بنے گی، یہ دے گا۔ تو اب یہاں یہ چیز نہیں آئے گی کہ یہی مالک بھی بن رہا ہے اور یہی مالک بنا بھی رہا ہے، یہ تو اپنے ہی لیے ضامن بن رہا ہے، اپنے لیے ضامن نہیں بن رہا ہے، ضامن بن رہا ہے کس کے لیے؟ اپنی بیٹے کے لیے ضامن بن رہا ہے۔ ہاں اب رہی یہ بات کہ اگر وہ صغیرہ ہے تو قبضہ کون کرے گا؟ بیٹی نہیں کرے گی، صغیرہ کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا، باپ ہی اس کا ولی بن کر کے اس مال پر قبضہ بھی کرے گا۔ تو اب یہاں تو گاڑی پھنس جائے گی، بھائی یہاں تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مالک دوسرے کے لیے نہیں بن رہا ہے، اپنے لیے نظام نہیں بن رہا ہے، خود ہی قبضہ بھی کرنا اسے، کریں کہ ہاں اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے یہاں قبضہ اسی کے لیے کر رہا، اپنے لیے نہیں کر رہا ہے، اور خود جو قبضہ کر رہا ہے وہ ایک باپ کی حیثیت سے کر رہا ہے، اس کی حیثیت سے، عاقد کی حیثیت سے نہیں، عاقد تو وہ ہے اس کے لیے قبضہ کر رہا ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے قبضہ کر رہا ہے، عاقد کی حیثیت سے نہیں کر رہا ہے۔ تو باپ ہونے کی حیثیت سے قبضہ کر رہا ہے اور کفیل ہونے کی حیثیت سے، شوہر کی جانب سے کفیل ہونے کی حیثیت سے مال دے رہا ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کے برخلاف بیع میں ایسا نہیں ہے۔ بیع میں کیا ہوتا ہے؟ جو عقد کر رہا ہے اگرچہ وہ وکیل ہو کسی کا یا ولی ہو اپنے صغیرہ کا، مگر جو عقد کر رہا ہے، تعبیر کر رہا، وہی اصل عاقد ہے، سارے حقوق اسی کی جانب رجوع کریں گے۔ اس وجہ سے وہاں پر اگر وہ اس سمن کے اوپر قبضہ کر رہا ہے تو یہ آپ نہیں کہیں گے کہ ولی کی حیثیت سے قبضہ کر رہا ہے، نہیں، عاقد کی حیثیت سے قبضہ کر رہا ہے، بائع کی حیثیت سے قبضہ کر رہا ہے۔ تو بائع کی حیثیت سے مالک بن رہا ہے، اور مشتری کی جانب سے چونکہ یہ کفیل بن گیا ہے تو یہ دے رہا ہے، تو وہی تنہا شخص کیا ہو رہا ہے؟ بائع کی بھی حیثیت ہو گئی اور مشتری کی بھی حیثیت ہو گئی۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی گویا وہ جو اس کی جانب سے کفالت کر رہا ہے تو اپنے ہی لیے کفالت کر رہا ہے، اگرچہ یہ مبی جو بیچ رہا ہے یہ اس کی نہیں ہے، اس کی بیٹی کی ہے یا اس کے چھوٹے بیٹے کی ہے، چھوٹی بیٹی یا چھوٹے بیٹے کی ہے، لیکن جب یہ عقد کر رہا ہے تو سارے حقوق اسی کی جانب رجوع کریں گے، سارے حقوق اسی کی جانب رجوع کریں گے، یہاں تک کہ یہ اس بات کا بھی پاور رکھتا ہے کہ مشتری کو بری بھی کر سکتا ہے، چلو مت دینا، مشتری کو ماں باپ جب کی ہے یہ تب۔ چلیے دیکھیے، کرویزا زمین الولی المہرا صح زمانہ، اور جب ولی مہر کا ضامن ہو جائے، اس کی کفالت کر لے تو اس کا ضامن بننا صحیح ہے۔ کس کے مہر کا؟ اپنی مولیہ کے مہر کا، اس کے شوہر کی جانب سے، لأنہ اہل الالتزام، اس لیے کہ یہ التزام والا ہے، یعنی عاقل ہے، بالغ ہے، اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر سکتا ہے۔ وقد اضافہ الی ما یقبلہ، اور اس نے اس التزام کی نسبت ایسی چیز کی جانب کی ہے جو التزام کو قبول کرتی ہے، مہر کی جانب کی ہے نا، مہر کو اپنے اوپر لازم کر رہا، التزام کر سکتا، اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر سکتا ہے،
اب کیا چیز لازم کر رہا ہے؟ جس چیز کو لازم کر رہا ہے کیا وہ چیز التزام کو قبول کر دے؟ کہہ رہا ہے اس لیے کوئی مہر ہے اور مہر دین ہوا کرتا ہے، تو دین کسی کا آپ اپنے اوپر لازم کر سکتے ہیں، اس کی کفالت کر سکتے ہیں۔ فیصح، لہذا یہ کفالت کرنا صحیح ہے۔ ثم المرأۃ، اب دیکھیے ہم نے بتایا تھا نا کہ کفیل جب کوئی بن جائے کسی کی جانب سے کسی کے دین کا، تو اب وہ جو دائن ہے، جس کا دین ہے، وہ دونوں میں سے کسی سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے، اس سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے اور کفیل سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے۔ پھر ثم المرأۃ بالخیار فی مطالباتها زوجہا او ولیہا، پھر وہ عورت جس کے مہر کا یہ ضامن بنا ہے، اسے اختیار ہے اپنے شوہر سے یا اپنے ولی سے مطالبہ کرنے کا، کہ وہ اپنے شوہر سے بھی مطالبہ کر سکتی ہے اور اپنے ولی سے بھی مطالبہ کر سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ مسئلہ کیا فرض کیا گیا ہے؟ ولی نے اپنی لڑکی کا مولیہ کا نکاح کیا ہے، ولی نے اپنی مولیہ کا نکاح کیا ہے لڑکی کا، اور اس پر اس نے کفالت کی ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اور اگر اس کا الٹا ہو، ولی نے اپنی مولیہ کا نہیں اپنے مولی کا نکاح کیا اس نے، یعنی بیٹے کا مثلا، اور پھر اس کی جانب سے اس نے کیا کر دیا؟ کفالت کر لی مہر کی، تو یہ تو درست ہی ہے۔ ایک شخص نے اپنے لڑکے کا نکاح کیا، ولی کے حیثیت سے اس نے نکاح کیا، اب اس کے بعد مہر کس کو ملے گا؟ سامنے والی لڑکی کو ملے گا، اس کا یہ ولی نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر پیسہ دینا آتا ہے، جس کا یہ ولی ہے اپنے لڑکے کا، تو اس لڑکے کے اوپر مہر آئے گا، اس مہر کی ذمہ داری اس نے لے لی، تو اس میں تو کوئی استحالہ نہیں ہے بھائی، لینا اسے ہے دینا اسے ہے، لینا اسے ہے لڑکی کو اور دینا اسے ہے، تو اس میں کوئی بات نہیں۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اپنے ہی لیے یہ ضامن بن رہا ہے، اپنے ہی لیے ضامن بن رہا ہے، یہ اس صورت میں بظاہر ایسا دکھ رہا تھا، تو اس لیے اس کو بتایا۔ ہاں کہہ رہے پھر وہ عورت کو اختیار ہے اپنے شوہر سے مطالبہ کرنے میں، فی مطالباتہا میں ہا ضمیر کی مرجع المرأہ ہے، یا اپنے ولی سے مطالبہ کرنے میں، اعتباراً بسائر الکفالات، بقیہ دیگر تمام کفالات کے معاملات جو ہیں ان پر قیاس کرتے ہوئے۔ کفالہ کا جو بھی معاملہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کفیل سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے دائن، اور مکفول انہو سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے جس کی جانب سے اس نے کفالت کی ہے، جو مدیون ہے۔ اچھا اب دیکھیے، وَيَرْجِعُ الْوَلِيُّ اِذَا أَدَّى عَلَى الزَّوْجِ إِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ۔ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ جب اپنی لڑکی کی شادی کی تو جو اس کا داماد بنا وہی شوہر ہوا نا، اس نے اس کی جانب سے مہر کی ادائیگی کی کفالت کر لی، ٹھیک ہے، تو اب اس کی لڑکی جو ہے اپنے اس باپ سے بھی مانگ سکتی میرا مہر دیجئے کیونکہ آپ کفیل ہیں، اور اپنے شوہر سے بھی مانگ سکتی ہے کیونکہ آپ ہی کے اوپر دینا آتا ہے۔ اب رہی بات کہ اگر اس باپ نے اپنی اس لڑکی کا مہر دے دیا اپنے داماد کی جانب سے، تو کیا اب یہ جو اس نے دین ادا کیا ہے یہ اپنے داماد سے وصول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ اس کے داماد نے کہا تھا کہ سسر جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اور آپ ہماری کفالت کر لیجئے، آپ ہماری ذمہ داری لے لیجئے، پھر آپ ادا کر دیجیے گا تو پھر ہم بعد میں ادا کر دیں گے۔ تو اگر اس کے حکم سے یہ کفیل بنا ہے تب تو اسے حق ہے اس بات کا کہ ادا کرنے کے بعد اپنی لڑکی کے اس شوہر سے وصول کرے وہ۔ اور اگر خود اپنی جانب سے اس نے ہاتھ بڑھا کر کے اس نے کہا ٹھیک میں اس کی کفالت کرتا ہوں، تو پھر یہ اس کی جانب سے تبرع ہے، احسان ہے، نیکی ہے، جس کا بدلہ وہ نہیں لے سکتا ہے۔ چلیے اب جیسے آپ ہی کا قرض تھا آپ کے اوپر، اب میں آ گیا، ارے یار کیوں اس کو پریشان کر رہے ہو، چلو اس کی کفالت میں کرتا ہوں، اب میں نے دے دیا آپ کو، تو اب جو ہے میں ان سے مطالبہ نہیں کر سکتا یار آپ کا قرض میں نے اتار دیا اور آپ مجھے دیجئے، ورنہ آپ کو تو وہ پولیس تھانے میں لے جا رہا تھا،
میرا احسان آپ کے اوپر نہیں، اس لیے کہ آپ کے کہنے پر میں نے نہیں کیا ہے، میں نے از خود کیا ہے، اس لیے یہ میری جانب سے محض تبرع ہوگا، محض نیکی ہوگی، جس کا بدلہ میں نہیں لے سکتا ہوں۔ اور اگر میں گزر رہا تھا اور انہوں نے بلایا کرے آئیے ذرا دیکھیے یہ مجھ کو پریشان کیے ہوئے ہیں اور جانے نہیں دے رہے ہیں، کچھ کیجیے ذرا سا، آپ میری ضمانت لے لیجیے، تو آپ کے کہنے سے اگر میں نے ضمانت لے لی اور پیسہ ادا بھی کر دیا تو آپ سے میں وصول کروں گا۔ ہاں آپ مانگ نہیں سکتے دوبارہ، تو ہم زبردستی بنا کہتے آپ ضامن ہو گئے، ہاں اور ادا کر دیں، ہم زبردستی دے رہے نہیں، لے ہی لیجیے آپ۔ نہیں، اچھا لے ہی لیجیے، اچھا اچھا، یعنی میرا حق بنتا نہیں ہے کہ میں آپ سے وہ مانگوں، میں نے احسان کیا تو آپ بھی میرے اوپر احسان کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے دباؤ آپ پر نہیں ڈالوں گا کہ آپ جو ہے دیجیے، میرا حق ہے، نہیں، ختم، وہ تو میں نے تبرع کیا یعنی نیکی کی۔ اب آپ بھی اگر دیں گے تو اگر میں نے قبول کر لیا تو اس کا بدل نہیں ہوگا وہ، بلکہ یہ آپ کی جانب سے نیکی ہوگی۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہو گیا، دونوں کو ثواب مل گیا، فری میں۔ چلیے، لیکن دونوں نیک ہوں گے تب نہ ایسا ہوگا۔ تو سامنے والا اگر نیک نہیں تو چاہے کہ بڑا اچھا ہوا، دے دیا، مجھے نہیں دینا پڑے گا۔ ارے وہ حکم دے کر کے، کفیل بنا کر کے اور نہیں دیتے ہیں، کفیل بنا کر کے اور نہیں دیتے ہیں، آپ ان کی جانب سے ادا کر دیں، ان کے کہنے پر ہی نہیں، گڑ گڑانے پر، گڑ گڑا رہا، ارے حضرت بچا لیجیے کسی طرح ورنہ مجھے جو ہے یہ کروا دے گا، وہ کروا دے گا، اور اس ایسی صورتحال میں اگر آپ نے ادا کر دیا جب بھی وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں لوگ، وہ زمانہ خراب ہو گیا ہے۔ بولتے ہیں قرض لینے کے وقت تو بھیگی بلی بنے رہتے ہیں، خوب جو ہے منت و سماجت کریں گے، اور جب آپ نے دے دیا تو پھر واپسی کے وقت وہ شیر بن جاتے ہیں، تب آپ جو بلی بنے رہیے۔ چلیے، وَيَرْجِعُ الْوَلِيُّ إِذَا أَدَّىٰ عَلَى الزَّوْجِ إِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ، اور یہ ولی شوہر سے واپس لے گا، رجع علیہ، واپس لینا، یہ ولی شوہر سے، چونکہ شوہری کی جانب سے ادا کیا ہے اس نے مہر، واپس لے گا، اذا ادا، جب ادا کر دے گا۔ عبارت بہت ادھر ادھر گھما دی ہے نا، داخل کر دی ہے۔ دیکھیے واضح عبارت کیا ہونی چاہیے تھی، والولی یرجع علی الزوج اذا ادا، یا اذا ادا پہلے لا سکتے ہیں، اذا ادا فیرجع الولی علی الزوج ان کان بامرہ۔ چلیے، اور ولی شوہر سے واپس لے گا جو اس نے ادا کیا ہے، جب ادا کر دے گا، مگر کب، ان کان بامرہ، اگر اس کا ضامن بننا اس شوہر کے حکم سے رہا ہو، کما ہوا الرسم فی الکفالۃ، جیسا کہ کفالہ کا یہی حکم ہے۔ وَكَذَلِكَ يَصِحُّ هَذَا الزَّمَانُ، اور اسی طریقے سے یہ زمان صحیح ہے، اس کا مطلب کیا ہوا، اگر اس کے حکم سے نہیں ہے تو پھر واپس نہیں لے سکتا، تبرع ہو گیا اس کی جانب سے۔ وَكَذَلِكَ يَصِحُّ هَذَا الزَّمَانُ وَإِنْ كَانَتِ الْمُزَوَّجَةُ صَغِيرَةً، یہ تو مسئلہ رہا کہ وہ جو مولیہ ہے، اس کی لڑکی ہے، وہ کبیرہ تھی، وہ کیا تھی، کبیرہ تھی، ولی بن کر کے اور اس کی جانب سے وکیل بن کر کے اس نے شادی کر دی اور اس کی بھی کفارت کر لی۔ اب رہی بات، تو دیکھیے فرق تھوڑا سا کیا ہو جائے گا اس میں، جب وہ لڑکی بالغہ تھی اور اس نے کفالت کر لی تو جب یہ پیسہ دے گا تو خود ہی نہیں رکھے گا، کیونکہ بالغہ ہے، اب اس کے ہاتھ میں جائے گا، بالغہ ہے تو اس کے ہاتھ میں جائے گا، تو بتا دیا کہ یہ صحیح ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت بھی صحیح ہے اگر وہ لڑکی نابالغہ ہو۔ یہ کیا فرق تھا جس کی وجہ سے کہہ رہا کہ یہ بھی صحیح ہے، تو ہم سمجھ ہی رہے ہیں صحیح ہے، کہہ رہے کہ اس میں فرق یہ ہو جا رہا تھا کہ اس صورت میں جب یہ مہر دے گا تو خود ہی قبضہ بھی کرے گا، کیوں، اس لیے کہ اس کی لڑکی کیا ہے، نابالغہ ہے، نابالغہ وہ قبضہ نہیں کرے گی، جو اس کا ولی ہے وہی قابض ہوگا۔ تو اس میں یہ بظاہر صورت نظر آ رہی تھی کہ خود ہی قبضہ کرنے کے لیے کفیل بنا ہے یہ، یعنی کفیل لنفسی ہی ہو گیا ہے یہ، تو اسی کو کہہ رہے نہیں، کفیل لنفسی نہیں ہوگا، قبضہ کرنا باپ ہونے کی حیثیت سے ہے اور مال دینا یہ کفیل ہونے کی حیثیت سے ہے، عاقد ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے۔ کہہ رہے وَقَضَى يَصِحُّ هَذَا الزَّمَانُ، اور یہ زمان لینا
اس وقت بھی اسی طرح صحیح ہے. وَإِنْ كَانَتِ الْمُزَوَّجَةُ، تو اس کو بنا لیجئے گا مزوجۃ، اس میں مفعول ہے، یہ بنا ہے مزوجۃ، واو کے اوپر زبر بھی رہے تشدید. اور یہ زمان صحیح ہے اگرچہ جس کی شادی کرائی گئی وہ صغیرہ ہو، یعنی مولیہ کیا ہو؟ صغیرہ ہو، اس کی بیٹی. بخلاف ما اذا باع الاب مال الصغیر، برخلاف اس صورت کے جب کہ باپ نے اپنے صغیر کا، صغیر بیٹا ہو یا بیٹی کوئی بھی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، صغیر کا نکاح اپنے چھوٹے بیٹے یا بیٹی کا مال بیچا ہو، وہ زمین سمنا، اور سمن کی ضمانت بھی لی ہو، تو کہہ رہے یہ درست نہیں ہے ضمانت لینا. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ خود بیچے گا اپنے صغیر کا مال تو صغیر عاقد نہیں ہوگا، یہ خود عاقد ہوگا، حقوق اسی کی جانب رجوع کریں گے. تو اب اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ جب بیچے گا اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ سب مبی دے اور سمن اس مشتری سے لے. یہ نہیں کہ خود ہی مبی بھی دے اور خود ہی سمن بھی دے، خود ہی مبی بھی دے رہا ہے اور خود ہی سمن بھی دے رہا ہے، خود ہی دے بھی رہا، خود ہی لے بھی رہا ہے، خود ہی جو ہے دے بھی رہا اور اپنے ہی سے لے بھی رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہوگا، یہ اپنے لیے ضامن ہوگا. اور عقد نکاح میں ایسا نہیں ہے کہ بظاہر تو ہو رہا یہی کہ خود ہی دے رہا ہے زوجیت میں اور خود ہی سمن بھی دے رہا ہے، خود ہی سمن بھی کیا ہے؟ لے رہا ہے. کہنے کہ یہ لینا دوسری جہت سے ہے، عاقد ہونے کی جہت سے نہیں، اور یہاں پر عاقد ہونے کی جہت سے ہوگا. برخلاف صورت کے جبکہ باپ نے صغیر کا مال بیچا اور سمن کا ضامن بن گیا. کیوں دونوں میں فرق ہو گیا؟ کہہ رہے لأن الولی سفیر و معبر فی النکاح، اس لیے کہ ولی نکاح میں سفیر اور معبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سفیر اور معبر ہوتا ہے نکاح کے اندر، عاقد نہیں ہوتا ہے. عاقد تو وہی ہے جس کا وہ وکیل ہے. اچھا، وفی البیع عاقد و مباشر، اور بیع کے اندر باپ وہ عاقد اور مباشر ہوتا ہے. عاقد ہوتا ہے، مباشر یعنی خود عقد کرنے والا، مباشر خود عقد کرنے والا ہوتا ہے. حتی ترجع العہدۃ علیہ، یہاں تک کہ ساری ذمہ داری اسی کے اوپر لوٹتی ہے. ایسی ذمہ داری جیسے سمن مبی کو دیکھنے کی، مبی صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، پھر اس کو سپرد کرنے کی، یہ ساری ذمہ داری اسی کی ہوگی. اچھا، والحقوق الیہ، اور حقوق بھی اسی کی جانب لوٹتے ہیں، پر قبضہ کرنے کی، اور اگر اس میں عیب نکل آ گیا تو اسے واپس کرنے کی، وغیرہ وغیرہ. ویصح ابراؤہ عند ابی حنیفہ و محمد، اور طرفین کے نزدیک باپ کا مشتری کو بری کر دینا بھی صحیح ہے، یعنی اس کے اوپر سے سمن کو ساقط کر دینا بھی صحیح ہے، لیکن یہ طرفین کے نزدیک سے، امام ابو یوسف کے نزدیک نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے صغیر کا مال تھا اور یہ بری کر دے رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف باپ کے لیے ہے، باپ ہی کر بھی سکتا ہے نا یہ کام، مال میں تصرف. اس لیے ہو سکتا ہے جب وہ اتنا شفیق ہے، مہربان ہے، مہربانی زیادہ اس کے اندر پائی جا رہی ہے، اس لیے اگر وہ بری کر رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی زیادہ بڑی حکمت اس کے اندر پوشیدہ ہوگی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بدخواہی کر رہا ہے. اچھا، وَيَمْلِكُ قَبْضَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ، اور اس صغیر کے بالغ ہونے کے بعد باپ ہی سمن کے اوپر قبضہ کرنے کا مالک ہوگا. نابالغی میں اس نے بیچ دیا اس کا سامان، تو اصل عاقد یہی باپ ہی ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ عاقد ہونے کی، کہ دیکھو جب تک نابالغ ہے تب تک تو قبضہ کرے گا ہی، اگر بالغ ہو گیا اس کا بیٹا، جب بھی اگر اس کے بعد قبضہ کرنے کی باری آ رہی، جب بھی لڑکا نہیں قبضہ کرے گا، خود اسی کو قبضہ کرنا پڑے گا، قبضہ کر کے پھر اسے دے گا. لیکن قابض کون ہوگا؟ یہی ہوگا. اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ اسی باپ کو دے. مشتری کی ذمہ داری کیا ہے کہ سامان باپ کے حوالے کرے، بیٹے کے حوالے نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں اس کی حیثیت صرف سفیر کی نہیں بنتی ہے. سفیر کی اگر اس کی حیثیت بنتی تو بیٹے کے بالغ ہونے کے بعد اگر سمن دینے کی باری آتی تو باپ کو کیوں دیتا؟ باپ کون حقدار بنتا ہے؟ وہ نہ اس کا مال نہ بیچا ہے اور اب بالغ بھی ہو گیا، قبضہ کر بھی سکتا ہے، تو جب قبضہ کر بھی سکتا ہے تو اس کو دینا چاہیے، کرے نا، اس کو نہیں دلایا جائے گا، یہ لے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی حیثیت عاقد کی ہے،
اور اصل عاقد کے درمیان حقوق لوٹتے ہیں. کہ وَيَمْلِكُ قَبْضَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ، اور اس صغیر کے بالغ ہونے کے بعد باپ ہی ثمن کے اوپر قبضہ کرنے کا مالک ہوتا ہے. تو اب دیکھیے ہر اعتبار سے حقوق کسی کی جانب لوٹ رہے ہیں، یہی مالک بنے گا، یہی قبضہ بھی کرے گا ثمن کا. فَلَوْ صَحَّ الزَّمَانُ، پس اگر زمان صحیح ہو جائے ثمن کی، تو یسیر ضامنا لنفسه، تو خود اپنے ہی لیے یہ ضامن ہوگا. کس کے لیے ضامن ہوگا؟ اپنے ہی لیے ضامن ہوگا. اچھا، اور کہہ رہے وہ ولایت و قبض المہر، اور برخلاف مہر کے. مہر میں ایسا نہیں ہے، مہر میں اپنے لیے ضامن نہیں بن رہا ہے، اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کے لیے وہ ضامن بن رہا ہے. اب صغیرہ اگر ہے تو قبضہ یہی کرے گا. اب قبضہ کرنا یہ کس وجہ سے ہے، کس جہت سے ہے؟ عاقد کی جہت سے نہیں. عاقد تو اس کی بیٹی ہے، عاقدہ باپ ہونے کی حیثیت سے کہ سرپرست یہ ہے. وہ ولایت و قبض المہر، یہی وجہ ہے کہ اگر یہ بالغ ہو گئی لڑکی، اب مہر دینے کی باری آ گئی ہے. اب مہر دینے کی باری آ گئی ہے تو مہر کس کے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ کون قبضہ کرے گا؟ اس کی لڑکی قبضہ کرے گی. وولایت قبض المہر للاب، اور باپ کے لیے مہر پر قبضہ کرنے کی ولایت بحکم الوبوت، باپ ہونے کی وجہ سے ہے، لا باعتبار انہ عاقد، عاقد ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے. الا ترى انہ لا یملک القبض بعد بلوغها، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ بالغ ہو جانے کے بعد، لڑکی کے بالغ ہو جانے کے بعد مہر پر قبضہ کرنے کا یہ مالک نہیں ہوتا ہے، قبضہ یہ نہیں کر سکتا ہے. اگر عاقد اس کی حیثیت اس کی ہوتی تو پھر اس کے بالغ ہونے کے بعد بھی اسی کو دینا پڑتا، جیسا کہ بے میں ہوتا. فلا یصیر ضامنا لنفسه، لہذا باپ اپنے لیے ضامن نہیں بن رہا ہے. چلیے